آپ نے شاید عمران خان صاحب کا کل انٹرویو دیکھا، ورنہ آپ کو پورا اندازہ تو ہو گیا ہے جو ان کی گفتگو ہے. آپ نے کیا اس میں کوئی قابل ذکر ان کی گفتگو میں معاملات محسوس کیے، اور اس میں سے کہیں آپ کو بہتری کا پہلو نظر آیا؟ کامران صاحب بہت شکریہ. جو کل انٹرویو تھا عمران خان صاحب کا، وہ تو ایک تاریخی اور یادگار انٹرویو تھا. تو اس کا کریڈٹ جو ہے انٹرویو لینے والے کو جاتا ہے یا دینے والے کو، اس کا فیصلہ تو ہم بعد میں کریں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ایک روشنی جو ہے دکھائی ہے قوم کو، اور آپ سے گفتگو کرتے ہوئے جو باتیں عمران خان صاحب نے کہی ہیں یا وہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں، اس سے تو ایک حوصلہ بڑا ہے قوم کا، اور ایک اعتماد پیدا ہوا ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ کچھ سنجیدگی سے بھی معاملات کو دیکھ سکتی ہے اور اعتدال کا راستہ بھی اختیار کر سکتی ہے. تو جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، اگر ان پر عمل ہو جائے تو میرا خیال ایک نیا رخ جو ہے ہماری سیاست اختیار کر سکتی ہے. اور آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے جو اشارہ انہوں نے دیا، اگرچہ آج انہوں نے اس کی کچھ اگر مگر لگانے کی کوشش کی، لیکن جو بات انہوں نے کہی تھی ظاہر ہے اس کا تاثر تو ظاہر نہیں ہو سکا. اور دیکھیں خان صاحب، ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، ہم نے ادارے تباہ کر دیے ہیں، ہر چیز تہس نہس کر دی ہے. ہماری معیشت، ہماری سیاست، جو حالت اس کی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ایک فوج کا ادارہ جو ہے ایک پورے قد سے کھڑا ہے. اب اگر اس کو بھی ہم متنازع بنانے کی کوشش کریں، اس میں بھی تقرریاں جو ہے اس کے مسئلے پر کو ہنگامہ اٹھانے کی بات کریں، تو کون اس کی داد دے گا اور کون اس کی تعریف کرے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں جو عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے، لازم ہے کہ حکومت اس پر سنجیدگی سے غور کرے، اور جو کنسنسس سے فیصلہ ہو سکتا ہے تو اس کنسنسس کو بروئے کار لایا جائے اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے. کیونکہ شامی صاحب میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی انہوں نے دھیمے لہجے کے اندر حکومت کو مذاکرات کی دعوت دی ہو، اور انہوں نے بنا چون و چرا، ظاہر ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے بات ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر انہوں نے کہا تمام امور پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، میں تیار ہوں. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنی جماعت میں سے کسی کو بھیج دوں گا، جو کہ میرے نزدیک تو بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید حکومت پہ اور اس حکومت کی تمام جماعتوں پہ اور اس حکومت پہ، وزیر اعظم پہ لازم ہے کہ وہ اس کا مثبت جواب دیں، اور اس حوالے سے ایک ابتدا ہونی چاہیے مذاکراتی عمل کی. اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. دیکھیں انتخابات تو ہونے ہیں، اور کتنی دیر تاخیر ہو جائے گی، بالآخر تو لوگوں کے پاس جانا ہے. جو بھی حالات ہوں اور جو بھی مشکلات ہوں، انتخابات کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. تو اگر انتخابات کے انتظامات پر پھر بات چیت کیوں نہ ہو؟ اب الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، دوسری شکایات ہیں، ہم ایسے انتخابات کیوں کرائیں جن کے بعد نئے تنازعات جنم لے لیں؟ تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، کب تک ہم متحمل ہوں گے اس کے؟ ہماری معیشت آپ دیکھیں کس حالت میں ہے، ڈالر کو آپ روک نہیں پا رہے، اور ایک لوگوں میں آگ لگی ہوئی ہے. بجلی کے بل جو ہیں وہ آتے ہیں، لوگوں کی زندگی حرام ہو گئی ہے. تو اگر ہم اور سیلاب کی تباہ کاریاں وہ ہمارے سامنے ہیں، تو اگر ہم متحد ہو کر، ایک ہو کر کو غور نہیں کرتے چیزوں پر، اور انتظامات ایسے نہیں کرتے الیکشن کے، کیا ہوگا؟ اقتدار جو ہے جس کو بھی مل جائے، کیا ہوگا؟ قوم جس کو لوگ چاہتے ہیں اس کے سپرد کر دے اقتدار، اور ہمیں برداشت کرنا چاہیے اس کو. اس میں کیا مذائقہ کیا ہے؟ اچھا، میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ شاہد صاحب آپ کیا جو ایک اور گفتگو جو آج تمام اخبارات کی شہ سرخیوں میں شائع ہوئی ہے، جو انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے بات کی ہے، ایکسٹینشن کا لفظ نہ انہوں نے استعمال کیا نہ میں نے استعمال کیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ چند مہینوں کی بات ہے اور آئندہ الیکشن ہوں گے، تو جب آئندہ الیکشن ہوں گے تو مناسب یہ ہے کہ نئی حکومت جو ہے، جو منتخب حکومت ہو، وہ نئے آرمی چیف کا انتخاب کر لے. اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ پھر اس دوران کیا ہو، تو انہوں نے کہا جنرل باجوہ اس کو تسلسل رکھیں، اپنا ان کو برقرار رہیں اس عہدے تک، کہ چند مہینے جتنے دن کی بھی بات ہے.
اس کو آپ انگریزی میں ایکسٹینشن ہی کہہ لیں یا جو کچھ بھی کہہ لیں، لیکن کیا اس میں کیا آپ کے نزدیک بہرحال یہ جو تجویز ہے اس میں کچھ نقص ہے کوئی یا آپ کے نزدیک یہ قابل ذکر ہے اگر تمام جماعتیں حکومت سمیت تمام جماعتیں مل کے اس پر کوئی کسی فیصلے پہ پہنچتی ہیں تو؟ دیکھیے کامران صاحب، اس میں یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے اگر اتفاق رائے سے کوئی معاملہ ہو جائے، اگر انتخابات پر بھی کوئی تنازع نہ ہو، ان کے انتظامات جو ہیں ان پر بھی اتفاق ہو جائے، الیکشن کمیشن پر بھی اتفاق ہو جائے، اور پھر آرمی چیف جو ہیں ان کے مسئلے پر بھی کوئی تنازع کھڑا نہ کیا جائے۔ چلیے نئی آنے والی حکومت جو ہے وہ تقرری کر دے، باجوہ صاحب جو ہیں جاری رکھیں اپنا ٹینیور، ان کا جو ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ آپ ایکسٹینشن کا نام لیں یا نہ لیں، بنیادی بات یہ ہے کہ فیصلے اتفاق رائے سے ہوں گے، ان کے اثرات مثبت ہوں گے، قوم میں حوصلہ پیدا ہوگا۔ جو بھی فیصلہ ہو، اگر تقسیم ہو کے، مخالفت کر کے، تنازع کھڑے کر کے جو بھی فیصلے کریں گے ہم، اس کے نتائج منفی نکلیں گے اور قوم کا حوصلہ ٹوٹے گا۔ تو ایک بنیادی بات ہے جس کا احساس عمران خان کو بھی کرنا چاہیے، ان کے مخالفوں کو بھی کرنا چاہیے۔ تو شاہد صاحب ایک اور چیز میری کوشش یہ تھی، کیونکہ خان صاحب کو آپ سے زیادہ تو نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ کس طرح کے جذباتی ان کے ہیں، اور ایک ان کا پہلو ہے جذباتی ہے کہ وہ بڑے عمدہ سے آدمی ہیں۔ اگر آپ ان سے اچھی طرح سے گفتگو کریں یا آپ ان کو جانتے ہوں تو وہ بہت ہی ایک آپ دیکھیں بڑی خوشگوار سی شخصیت بنتے ہیں تاثر کے برعکس، اور ان کا آپ کو پتہ ہے کہ سینس آف ہیومر بھی بہت اچھا ہے، وہ تمام چیزیں بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو بنا اشتعال دلائے میں نے ان سے گفتگو کی تھی کہ میں نے کہا کہ کہیں خان صاحب کو، میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں ان کو آگ بگولہ کر دوں، وہ بہت آسان عمل ہے، وہ آپ اشارے سے بھی کر سکتے ہیں، الفاظ کی ضرورت نہیں، لیکن بہرحال کوشش تھی۔ تو اسی کوشش کے تحت میں نے جب ان سے یہ بات کی تھی ان کی توہین عدالت والے معاملے کی، تو مجھے تو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔ میں نے کہا خان صاحب جاتا کیا ہے، اگر آپ کہہ دیں کہ بھائی میری بات سے اگر آپ کو برا لگا تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیجئے کیونکہ میری بات سے آپ کو برا لگا۔ تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ اگر مجھے اجازت وہ دے دیتے تو میں معافی مانگ لیتا ان سے، کیونکہ جیسی ان کی خواہش تھی، اگر ان کی تسلی اس سے تھی تو میں یہ کر دیتا، اور پرہیپس انہوں نے مور اور لیس یہ کہا کہ ہم آئندہ سماعت میں کر لیں گے۔ تو یہ بڑا ڈیفرنٹ مجھے عمران خان لگا کل شاہد صاحب۔ خان صاحب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو صحبت اچھی میسر آ جائے تو ان سے بہت سی امیدیں باندھی جا سکتی ہیں۔ وہ اپنی جو لوگ ان کے پاس ہوتے ہیں ان سے بعض اوقات بڑا اثر قبول کرتے ہیں، اور اگر آپ کی جو صحبت ان کو میسر آئی تو انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں، اور اگر یہ صحبت تھوڑی سی طویل ہو جائے اور ان کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگ جو خوش آمدی ہیں، جو ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں، جو اشتعال دلانے والے ہیں، جو اکسانے والے ہیں، ان سے وہ ذرا محفوظ رکھ لیں اپنے آپ کو، تو میرا خیال وہ سنجیدگی کے ساتھ اقدامات کر سکتے ہیں اور گرہ کھول سکتے ہیں۔ گرہ لگانے کی بجائے گرہ کھولنے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال یہ لیڈرشپ کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ بڑی لیڈرشپ جو ہے بڑے فیصلے کرتی ہے۔ صاحب آپ ہم سے یہ اصطلاح بار بار استعمال کر رہے ہیں، پچھلے میں 1 سال سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ گرہ کھولو، گرہ کھولو، گرہ باندھے نہیں کھولو، یہ کرو۔ میں نے کوشش کی کہ ایک اور ان کا بڑا ایک درد سر رہا ہے امریکہ، تو میں نے کوشش کی کہ یہ ایک اور ان کی جو گاٹھ ہے اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان سے جو اس طرح کی گفتگو ہوئی آپ نے دیکھا، انہوں نے کہا میں اینٹی امریکن نہیں ہوں، میں امریکہ سے بہترین تعلقات چاہتا ہوں، میں اچھے تعلقات چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے تردید نہیں کی کہ وہ کانفیڈنس بلڈنگ ان کی گفتگو چل رہی ہے امریکنز کے ساتھ، اور وہ بہت اچھا، کیونکہ میں نے کہا خان صاحب آپ کی اپنی تشنج لڑائی ہے، امریکہ کی بات نہیں ہے، آپ 20 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں، مقبول ترین ایک سیاستدان ہے، ہم سب آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ تو ان کا بڑا متوازن اسی امریکہ کے حوالے سے جس پر ان کی پوری کیمپین چلی ہے، تو وہ بھی میرے نزدیک بڑی ایک حوصلہ افزا بات تھی۔ کامران صاحب آپ نے تو تاریخ کا رخ بدل دیا ہے، اور جس طریقے کا انٹرویو ہے یہ یاد رکھا جائے گا۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی ذرا نوازی ہے، تھینک یو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایک یہ ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں، ہمارے جو نئے بچے آ رہے ہیں، جوان ہیں اور تجربہ کار بھی ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے یہ کہ بات کہنے کا سلیقہ کیا ہے، سوال کس طرح کیا جاتا ہے، اپنے مخاطب جو ہے اس کو کس طریقے سے ہموار کیا جاتا ہے، اس کی رائے جو ہے اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے،
اس کو سوچنے پر مجبور بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ بڑا ایک تاریخی معاملہ تھا. اور عمران خان صاحب جو ہے بڑی صلاحیت ہے. دیکھیے بنیادی صلاحیت تو یہ ہے کہ جس شخص کے پاس لوگ ہوں, جس کو لوگ فالو کر رہے ہوں, جو ایک کثیر تعداد میں لوگوں کا لیڈر ہو, لوگ اس کی طرف رہنمائی کے لیے دیکھتے ہوں, تو یہی تو بڑا اثاثہ ہوتے ہیں ایسے لوگ قوموں کا. ان کو ضائع نہیں ہونا چاہیے, ان کے اپنے ہاتھوں بھی اور دوسروں کے ہاتھوں بھی. انہیں بھی اپنی حفاظت کرنی چاہیے اور ہم سب کو بھی ان کی حفاظت کرنی چاہیے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ قوم کو اس وقت جوڑنے والوں کی ضرورت ہے, لڑانے والوں کی اور توڑنے والوں کی ضرورت نہیں ہے. اور بڑے لیڈر جو ہیں وہ قوموں کو جوڑتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی کہ آپ نے عمران خان کے اس انٹرویو پہ, معتدل انٹرویو پہ, معتدل گفتگو اور پاکستانیوں کے لیے اطمینان اور سکون کی گفتگو کا آپ نے بالکل اسی طرح سے اندازہ لگایا جیسے کہ ایک عام پاکستانی لگا رہے تھے, اس کو بہت ویلکم کر رہے تھے.